السلام علیکم. اچھا، پچھلے ہفتے آپ سب کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر کام کو عبادت بنائیں گے. آئی تھی نا؟ کھائیں گے، پئیں گے، سوئیں گے، سنت کے مطابق کریں گے تو عبادت. تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کی زندگی میں برکت فرمائے اور ایسی پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق فرمائے. میں آپ سب سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار سنت بھری زندگی گزاریں، سنت بھری زندگی گزاریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن سنت پہ عمل کرنے والوں کی بڑی قدر ہوگی، بہت بڑی قدر ہوگی. اس کا ایک الگ ہی مقام ہوگا. اگر میں ابھی ہاتھ چھاپ کا جھنڈا اپنے اوپر ڈال لوں اور کوئی بڑا لیڈر آئے تو کہے گا بڑا کٹڑ ہے، ٹی شرٹ پہن لوں تو کہے گا بڑا کٹڑ آدمی ہے نا، یا مخمل کا ڈال لوں تو کہے گا بڑا کٹڑ ہے. جو بھی ہے، جس پارٹی کی جو بھی ہم نشان اپنے اوپر ڈال دیں تو پارٹی کے جو ممبران ہوں گے وہ کہیں گے نہیں یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے. ایسے ہی ہم سنت کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے نا تو نبی کی ایک ایک ادا اللہ کو پسند ہے اور ہماری اللہ اسی چیز کو قبول کرے گا جو ہم سنت کے مطابق کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ پارٹی کے خلاف اگر کوئی بھی کام کیا جائے تو پارٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں یا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ میرے پارٹی کے خلاف کام کیا ہے. تو ایسے ہی اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم وارثین میں آتے ہیں. اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. تو اگر ہماری پوری چیز ہر کام سنت کے مطابق ہوگا تو اللہ اس کی لاج رکھے گا. نہیں، یہ میرے محبوب کا عاشق ہے، یہ میرے محبوب کے ہر سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا. فرشتوں کو منع کرے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، جس پہ مہر لگ جاتا ہے نا، ابھی میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. کوئی بڑی کمپنی ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا برانڈیڈ چیز استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کی، کپڑے تو بڑی کمپنی کی، چشمے بڑی کمپنی کی، جوتے تو بڑی کمپنی کی. تو جس میں بڑی کمپنی کی مہر لگ جاتی ہے نا اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو ایسے ہی اگر ہم ہر کام سنت کے مطابق گزاریں گے نا ہمارا مقام بڑھ جائے گا. یعنی ہمارے ہر کام پہ مہر لگ گیا سنت کا. کھانا کھائے سنت کے مطابق اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گیا. باتھ روم میں گئے سنت کے مطابق اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گیا. آپ کو بتاؤں، ایک بڑی بات بتاتا ہوں. اگر کوئی باتھ روم میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہر کام کو انجام دے رہا ہے اور ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، علماء سے جا کر کے پوچھئے باتھ روم میں جو جا رہا ہے یہ نفل پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے. یہ نفل ہے اور وہ سنت ہے نبی کی. اتنا بڑا مقام. ٹھیک ہے نا؟ تو سنت کو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں، ہمارے دلوں سے اہمیت نکل گئی ہے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ زمانہ سنتوں کو چھوڑنے والا زمانہ ہے. لوگ سنت پہ عمل نہیں کر رہے. اگر اس زمانے میں آپ اس سنتوں کو ڈھونڈ کے عمل کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سنتیں ملتی جا رہی ہو اس پہ اگر کوئی بھی مسلمان عمل کرے گا تو 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. ایک شہید کا کیا مقام ہے؟ اس کے خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں اس کی شہادت، اس کا مقام اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے جنت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے. اور قیامت تک وہ انسان مردہ نہیں کہلائے گا. جو بھی اللہ کے لیے شہید ہوا ہے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. جو شہید ہوتا ہے اس کو مردار مت کہو، قرآن نے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے. تو قیامت تک وہ انسان زندہ رہتا ہے اور جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی جاتی ہے. جنت کے بہاریں اسے نصیب کر دی جاتی ہے. کسے؟ جو اللہ کے لیے شہید ہوا ہو، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے نبی کی عزت کی خاطر، قرآن کی خاطر جو شہید ہوا ہو، اس کا یہ مقام ہے.
ہم اگر سنت پہ عمل کریں گے اور جو سنتیں مٹتی جا رہی ہیں ہمارے سماج میں سے ہم اس پہ عمل کریں گے نا تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ ایک شہید کا مقام ابھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا، اس پہ ہم عمل کریں گے تو 100 شہید کا، کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی خوشخبری ہے نا۔ آج سنت میں ٹرینر کھانے میں لوگ سنت کو خیال نہیں کرتے ہیں، سونے میں سنت کو خیال نہیں کرتے ہیں، پہننے میں سنت کو خیال نہیں کرتے ہیں، باتھ روم میں جانے میں سنت کا خیال نہیں کرتے ہیں، چلنے پھرنے میں سنت کا خیال نہیں کرتے ہیں، نہیں ہے نا۔ اس پہ عمل کریں گے تو کتنا بڑا ثواب، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، تو خوش نصیب ہے، عمل کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں ایک بات جو ہم سب اپنی نمازوں میں کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، فلسطینی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کانوا اخوان المسلمین، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ سب بھائی بھائی ہو، جتنے بھی مومن ہو دنیا میں بسنے والے سب بھائی بھائی ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا انما المسلمون کجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اور جسم میں اگر کسی ایک کو انگلی کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم تکلیف میں رہے گا، آنکھ کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم تکلیف میں رہے گا، پیٹ میں درد ہوگا تو ایسا لگے گا اس سے بڑا تکلیف کسی کو ہے ہی نہیں ہے، دانت میں اگر درد ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے اس سے بڑی تکلیف کسی کو نہیں ہوگا، جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اتنی کسی کو نہیں ہوگی۔ کوئی بھی چیز اگر ہمارے ساتھ ہو جائے، بڑی چیزیں درد ہو جائے کان میں، ناک میں، آنکھ میں، دانت میں، پیٹ میں، تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے بڑی تکلیف کسی کو نہیں ہے۔ تو اسی لیے آج جو بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں وہ کمزور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو ہر ایسے کمزور پر جہاں کہیں بھی نہایت ظلم کیا جا رہا ہو، ہمیشہ اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں اسے یاد رکھیں، ہر مظلوم کو یاد رکھیں کہ جس انسان پر بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ اس کی مدد فرما، ہے نا، اس سے ظالم سے حفاظت فرما، ان ظالموں کو نست و نابود فرما، اور مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ ہماری ماں بہنیں ہیں، وہ بھی ہماری ماں بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے ہم خاص کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، سبحان اللہ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول جو دے لے لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو دے فَخُذُوهُ، اسے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور حضور جس سے روکے اس سے بچ جاؤ، آگے مت بڑھو۔ تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ ہمارے جو نبی ہے، ہمارے جو رسول ہے، ہمارے جو محبوب ہے، جو دے لے لو، پکڑ لو، اور جس سے منع کرے اس سے روک جاؤ۔ انشاءاللہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے، جس چیز سے بھی ہمیں ہمارے نبی نے منع کیا ہے اس سے بچیں گے، اور جس چیز کا بھی ہمیں کہا ہے کرنے کو انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا محبوب ہے نا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو بنائی، ہم بنے، آپ بنے، ساری کائنات، دنیا کی جو چیز بھی ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، جیسی بھی چیز ہو، جیسا بھی انسان ہو، یہ سب کس کے صدقے میں بنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے، اگر اللہ کو اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ زمین نہ ہوتے، زمان نہ ہوتے، مکی نہ ہوتے، مکان نہ ہوتے، شجر نہ ہوتے، حجر نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہمارے نبی کو پیدا کرنا تھا، اسی لیے اللہ نے دنیا کو بسایا، اس جہان کو سنوارا۔ اچھا، اب جس سے بھی کوئی بھی محبت کرتا ہے، اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے نا، لیکن ہمارے محبوب تو بہت تکلیف جھیلے ہیں۔ مکہ چھوڑے جو ہمارے نبی کا وطن ہے، وہاں سے مدینہ گئے نا،
اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر طائف میں گئے. طائف والوں نے اسلام کی دعوت دیا، ایمان کی دعوت دیا. آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے. آ جاؤ دائرہ اسلام میں. لیکن بجائے وہ اسلام قبول کرنے کے، ان لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی، اتنی تکلیفیں دی کہ ہم صرف زبانی اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. اتنی تکلیفیں دی طائف والوں نے، اتنی تکلیفیں دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیر ہے نا بھول گئے، اور جب وضو کرنے کے لیے جوتے نکالے تو نکل نہیں رہے ہیں، پورے جوتے خون سے بھرے پڑے ہیں. اوباش قسم کے نوجوانوں کو نبی کے حوالے کر دیا. جیسے نبی بیٹھتے تھے، آرام کرتے کسی سائے درخت کے نیچے، وہ اوباش قسم کے نوجوان اٹھاتا، پتھریں مارنا شروع کر دے. یہ سارے منظر اللہ دیکھ رہا ہے. میرے محبوب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میرے محبوب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سارے منظر کو اللہ کے نبی دیکھ رہے. اللہ کے نبی جب چلتے تو کوڑے برساتے، پتھریں مارتے راستے میں. سجدے کی حالت میں جاتے تو وہ جڑیاں نبی کے پیٹھوں پہ لا کر کے رکھ دیا جاتا تھا. منصوبے بنائے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، سازشیں کی جاتی تھی، میٹنگ کیے جاتے تھے، اور بلکہ انعام رکھا جاتا تھا. جو محمد کو قتل کرے گا اسے 200 انعام دیا جائے گا ساز و سامان کے ساتھ. غزوہ خندق کے حوالے سے بھوک سے دلک رہے ہیں، اور کمر سیدھی کرنے کے لیے محبوب علیہ السلام والسلام نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے کہ ہم تھوڑا کھڑے ہو سکے. اگر پتھر نہیں باندھتے تو جھک سکتے تھے، نیچے گر جاتے، تو پیٹ پر پتھریں باندھے. اس سب تکلیفیں اللہ دیکھ رہا ہے. غزوہ احد کے موقع سے کافروں نے ہمارے نبی کا احاطہ کر لیا، گھیر لیا، اور صحابہ کرام ہمارے نبی کی حفاظت کے لیے پہرہ دار کھڑے ہو گئے. اتنے میں اس طرف سے، اس جانب سے ایک پتھر آیا اور نبی کی لگا، خون جاری ہو گیا. آنکھ میں خون گرا، منہ میں، دانت میں، پوری پیشانی پہ، پورے چہرے مبارک پہ خون. جس چہرے کی قسم کھاتے ہیں، اللہ نے چہرہ بنایا نبی کا، قسم کھایا میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں بنایا. اللہ نے اپنے محبوب کو ہر وہ چیز دی جو نبی اللہ کے خزانے میں اس سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دی. اور اللہ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ ساری چیزیں محبوب کو دیا. اگر اللہ کے خزانے میں اللہ کے نبی نے کو جو چہرہ ملا، اگر اس سے اچھا چہرہ ہوتا اللہ وہ دیتا. جو سب سے اللہ کے خزانے میں ہر چیز جو سب سے زیادہ چیز اچھی تھی میرے محبوب کو دیا، اپنے محبوب کو دیا، اس محبوب کو. اس کے بعد اسی غزوہ احد میں تیر مارنے والا نے تیر مارا، اندر جا کے لگا، پھنس گیا. صحابی رسول جب تیر کو نکالے تو تیر کے ساتھ دانت بھی نکل گیا باہر. اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں نبی کے ساتھ، کس لیے ہو رہی ہے؟ اللہ دیکھ رہا نا، اللہ تو دیکھ رہا نا. اللہ کے پاس تو قدرت ہے، پاور ہے، ہر چیز کی پاور ہے نا، کر سکتا ہے نا اللہ. لیکن نہیں، دین کے خاطر اتنی قربانی پیش کی، ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ دیکھو میں محمد جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا، میں اتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، تو تم میرے دین سے بغاوت نہ کرنا، میرے دین کے خلاف زندگی بسر نہ کرنا، نمازوں کو نہ چھوڑنا، جھوٹ نہ بولنا، میری ایک ایک حکموں پہ عمل کرنا. صرف اس لیے اللہ چاہتے نا. دیکھیں یہ دین آسانی سے نہیں ملا جتنا ہم چاہتے ہیں نا ہر چیز ہم آسانی سے حاصل کر لیں. نہیں، اللہ کو پانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں چلے جانا اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جنت میں چلے جانا اتنا آسان نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کرام اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں بنایا، اپنے بچے کو یتیم کیوں کیا، اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑے؟ اتنا آسان ہے.
اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے آسان سمجھ لیا ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا. مرنے کے بعد فرشتے ماریں گے, ارے دیکھا جائے گا. قبر میں فرشتے ماریں گے, ارے دیکھا جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے, سوچ لیں گے, بعد میں دیکھیں گے نا کیا ہوتا ہے, دیکھ لیں گے. تو دیکھیے اللہ, اب یہاں پہ جو نقطے والی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی طائف میں گئے نا, اللہ چاہتے تو نبی طائف جائے بغیر بھی اللہ تعالیٰ طائف والوں کو ہدایت دے دیتا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے گھر گھر پہ جا کر کے اللہ کے نبی دعوتیں دے رہا ہے, آ جاؤ اسلام کی طرف, آ جاؤ کلمہ پڑھ لو, دعوتیں دے رہے ہیں نبی. اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ ایسی ہدایت دے دیتا. اللہ کے نبی مدینہ میں ہجرت کیے, چاہتے تو اللہ ایسی ہدایت دے دیتے. امام حسن حسین دین سکھانے کے لیے کربلا جا رہے, مولا علی کربلا میں شہید ہوئے, ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے دین کے خاطر. چاہتے تو دین ایسی ہی پھیل جاتا, پھیلتا نا, لیکن نہیں. اللہ نے کہا گھر سے نکلو, اے نبی آپ دعوت دو, گھر سے نکلیے. صحابہ کو کہا نکلو, نبی نے کہا نکلو, اللہ کے راستے میں نکلو. تو یہ دین اتنا آسان نہیں ہے. آج کبھی کبھی ہم لوگ ایک سوال کر دیتے ہیں, کیوں جماعت میں جاتے, کیا ضرورت ہے جماعت میں جانے کی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی خیال آتا ہے سب کے دل میں, کیا ضرورت ہے جماعت میں جانے کی. 3 دن 40 دن یا 4 مہینہ کیا ضرورت ہے, کیوں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا رہے ہو. تو سب سے پہلے آواز تو اٹھے گی نبی پر کہ بھائی تم نبی ہو, تم طائف میں کیوں جا رہے ہو دعوت دینے کے لیے. آپ مدینہ مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں آ گئے. صحابہ کرام اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے کیوں جا رہے. صحابہ کرام کے کتنے صحابہ ہیں, 1,24,000. کتنے, 1,24,000. کسی بھی مسلک والوں کی کتاب اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, ان کی کتابوں میں تاریخ میں جو علماء نے لکھی ہے, جو حدیثوں میں موجود ہے, صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ہے. باقی 1,15,000 کہاں گئے, کہاں گئے. کوئی انڈیا گیا, پاکستان گیا, بنگلہ گیا, امریکہ گیا, ہر جگہ پھیلے نا. تو ہم جو چاہتے ہیں, ہم جو اشکال کرتے ہیں, خدا کی قسم ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں پھینک دے اور ہماری نمازوں کو ہمارے منہ پہ مار دے. صرف اس بنیاد پہ ہم جماعت میں نہیں جا رہے, لیکن اس بنیاد پہ صرف کیوں جا رہے, کیا ضرورت تمہیں جانے کی. اگر یہ جملے کی وجہ سے اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, اس لیے کہ نبی بھی نکلے جماعت میں, نبی بھی صحابہ کو لے کر کے گئے, اپنی بیویوں کو لے کر کے نکلے ہیں, اپنی بیوی کو لے کر کے نکلے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کہاں ہوئی, مکہ میں. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہاں شفٹ ہوئی, مدینہ میں ہجرت کی اللہ کے دین کے خاطر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے تھے, مکہ کے تھے نا, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نکلے ہیں مدینہ میں. ایک نہیں, سارے صحابہ کرام اپنی مسحورات کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اللہ کے دین کے خاطر. تو وہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ چاہتا تو طائف والے کو ایسی ہدایت دے دیتا, لیکن اللہ نے آرڈر دیا آپ دین کا کام کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھروں میں کتنی دفعہ جاتے تھے, ایک دن میں. آ جاؤ کلمہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ, کتنی دفعہ جاتے تھے. آج اگر ہمارے گھر پہ کوئی جماعت لے کر کے آ جاتے ہیں, ارے ایک بندہ آ گیا, اللہ کا بندہ, اللہ کی باتیں لے کر کے آیا, آ جاؤ. بول تو نہیں ہے, گھر میں نہیں ہے, جھوٹ بول دیے نا, جھوٹ بولے نا, گناہ ملے گا نا. نہیں جانا بات الگ ہے, لیکن یہ جھوٹ بولنے کا گناہ ملا. اللہ کے نبی کی حدیث کیا پتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے ہم سے ایک امید رکھی. اللہ کے نبی نے کہا میرا امتی بخیل ہو سکتا ہے, اس کے پاس مال رہے گا, لیکن وہ سخاوت کرنے میں تھوڑا دھیرے ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. نبی نے ہم سے امید رکھی کہ میرا محبوب, میری امت جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن سب سے زیادہ جھوٹ بولتے, چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں. کسی کو فون آیا, ابھی بات نہیں کرنی, اس سے قرضہ لیے ہوئے, ارے اٹھا کے بولو نا, نہیں ہے, جھوٹ ہے نا, جھوٹ بولتے ہیں نا, پکڑے جائیں گے. بہت جھوٹ بولتے ہیں. میں تو ایک ادھارن دیا ہوں, ہم سب جانتے ہیں کہاں جھوٹ بولتے ہیں, کیسے جھوٹ بولتے ہیں, ہم سب واقف ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کل قیامت کے دن بہت مار پڑنے والی ہے. جھوٹ ایک
امید لگائی ہم سے تو کم از کم اللہ کے نبی کی امید میں تو کھڑے ہو جائے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے ایک امید کی تھی. کیا پتا ہے نبی کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا ایک امید جگائی, ایک امید لگائی, میں چاہتا ہوں کہ اس دروازے سے صرف عورتیں آئے. میں چاہتا ہوں کہ اس دروازے سے صرف عورتیں آئے. آرڈر نہیں دی کہ اس دروازے سے صرف عورتیں کو ہی آنا ہے. میرا دل میں خیال آتا ہے کہ صرف عورتیں آئے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے بعد سے پوری زندگی بھر نہ اس سے گئے نہیں نکلے. اس دروازے سے نہ گئے نہ نکلے. آرڈر نہیں ہے, اللہ کے نبی نے صرف اظہار کیا. اور اللہ کے نبی نے ہم سے یہ امید نہیں لگائی بلکہ کہا میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. سب کچھ کر سکتا ہے, وہ زنا کر سکتا ہے, فلمیں دیکھ سکتا ہے, گانے سن سکتا ہے, دنیا کے ہر گندے کام کر سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہم نبی جھوٹ بول کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جھوٹ بول کے نبی ہمارے اعمال نبی کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. یاد رکھیں ایسا نہیں کہ ہمارے اعمال نبی کے پاس پیش نہیں کیے جاتے ہیں. ہفتے میں روایت میں آتا ہے 2 مرتبہ نبی کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور ایک جگہ 1 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں نبی کے پاس. ہمارے سارے اعمال, ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے نبی میں کیا گزرتے ہوں گے, کیا گزرتے ہوں گے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں خدا کی قسم دل کانپ جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. آج ہمارا اعمال ایسے ہو چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اعمال ہمارے, لیکن ہم امتی کا کیا حال ہے, کیا حال ہے, کتنا برا حال ہے, بہت برا حال ہے. اللہ ہماری ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائے. دیکھیں سنتوں کی پابندی کریں, سنتوں پر عمل کریں. بہت دیکھیں ہم ایک ماں سے کہیں گے نا کہ آپ کی بیٹی کی تصویر آپ اس کو جلا دو. کوئی ماں اپنی بیٹی کی تصویر جلائے گی؟ نہیں جلائے گی. جلائے گی؟ نہیں جلائے گی. ہم سنت پر عمل کریں گے تو کیا اللہ میں آگ میں پھینکیں گے؟ ایک ماں اپنی تصویر کو, بیٹے کو جلانا نہیں کہہ رہے, بیٹے کو جلانے کے لیے نہیں, کوئی بھی محبت کرنے والے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی تصویر اگر آپ کو پیش کی جائے, تصویر آپ نہیں جلائیں گے. پیسے بھی دیں, ماں کو اگر 1 لاکھ روپے دے پیسہ بیٹے کی تصویر جلا دو, نہیں جلائیں گے. تو بیٹے کو جلانا تو دور کی بات, کیا اللہ تعالیٰ کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے اور اللہ ہمیں آگ میں جلا دے گا؟ جب ماں ایک تصویر کو نہیں جلائیں گی تو اللہ ہمیں جلائیں گے؟ نہیں جلائیں گے. تو سنت پر عمل کریں گے تو لاج اللہ رکھے گا. ایک کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بچہ روزانہ پڑھ کے گھر سے گزرتے تھے تو ایک بڈھی روزانہ اس بچے کا انتظار کرتی. جیسے ہی وہ بچہ آتا وہ بڈھی اس بچے کو امائے, اس بچے کو لاتی, بہت پیار کرتی اور اس کو کھانا پینا کھلاتی, خوب عزت کرتی. بہت سالوں تک یہ چلتا رہا. اس کے بعد وہ بچہ تھوڑا سمجھدار ہوا تو کہنے لگا آپ مجھے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھتی ہوں بہت محبت کرتے ہیں, میرا آپ انتظار کرتے ہیں, میں آتا ہوں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے آپ کو آنکھوں کو نور آ گیا, آنکھوں کو ٹھنڈک ملا, دل کو سکون ملا. کیا ماجرا ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹے تیری شکل جیسی ملتی جلتی میرے بھی ایک بیٹے تھے جو فوت ہو چکے. جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے, مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے. میں تیرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہوں جیسا میں اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی تھی, جیسے اس سے پیار کرتی تھی, اس سے باتیں کرتی تھی, جس انداز میں اس کو کھانا کھلاتی تھی, تیار کرتی تھی, اس کا انتظار کرتی تھی, ہو بہو میں تمہارا ویسا ہی خیال کرتا ہوں. تو ایک ماں جو بیٹے کی شکل سے ملتی جلتی ہے اس کو بیٹے کی طرح پیار کر رہی ہے. تو اگر ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو کیا اللہ ہمارے گھر کو آباد نہیں کرے گا, ہمارے گھر میں برکتیں نازل نہیں کرے گا, اللہ ہماری بیماری دور نہیں کرے گا نا. تو اسی لیے اللہ کے دین ہمارے سماج میں کیسے بلند ہو اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں نا ہماری پوری بستی مسلمانوں کی بستی ہے. صحابہ کرام کے مجلس میں جب باہر سے کوئی سفیر آتا تو پوچھتے تھے تمہارے نبی کا تمہیں کون ہے, یعنی ان کا ایسا
لباس میں ہر چیز میں نبی کی اتنے مشابہ ہو گئے تھے ہر چیز میں کہ لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں تمہارے نبی کون ہے. ہماری پوری بستی مسلمانوں کی بستی ہے. ہم چاہیں تو ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ سامنے بنا کر کے کہے یار تم میں کون مولانا ہے, تمہارے امام صاحب کون ہے. ایک ماحول پیدا کر سکتے ہیں نا, کر سکتے ہیں, کریں انشاءاللہ. اپنی لباس سنت کے مطابق پہنے, چہرے سنت کے مطابق کرے, گھر بار کو سنت کے مطابق رکھے, بیٹیوں کو اولادوں کو ہر ایک کو سنت پہ لانے کی کوشش کرے. دیکھیں اللہ کی برکتیں کیسے اترے گی. آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کی برکتیں اترتے دیکھیں گے, ایسی برکتیں اتریں گے. آپ جو اتنی محنتیں کرتے ہیں دولت کے لیے, دولت کے خاطر ہم ہر چیز چھوڑ رہے ہیں, سنت کو, شریعت کو, قرآن کو, نماز کو, دولت کی خاطر کام میں بزی ہے, نماز چھوڑ گئے, کام میں بزی ہے, سنتیں چھوڑ گئے. اس کی وجہ سے یہ ہو گیا سنت کی, یعنی کام دولت کی وجہ سے. آپ سنت پہ عمل کر کے دیکھیں, پوری اس بستی کو کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسی برکتیں نازل کرے گا, آپ حیران ہو جائیں گے. کریں انشاءاللہ سنت کی پابندی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کا شیدائی بنائے, سنت پہ من رکھنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ. سنت